الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والحمد لله القائل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر جلوہ افروز برادر مکرم محترم شیخ فیاض احمد صاحب، صدر اللہ اکبر تحریک فیصل آباد ڈویژن، برادر مکرم احسن تارڑ صاحب، صدر اللہ اکبر تحریک فیصل آباد ڈسٹرکٹ، فضیلت الشیخ حضرت مولانا بہادر علی سیف صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سمندری، برادر مکرم حضرت مولانا حافظ عثمان شاکر صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، عمائدین علاقہ، آج کی یہ بزم، یہ کانفرنس ہمارے برادر عزیز منیر عبداللہ صاحب نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھیوں کے ہمراہ یہ سجائی ہے. برادرم عبدالرؤوف صاحب ان کے شانہ بشانہ تھے. اللہ رب العالمین آپ تمام آنے والے سامعین کو، ماؤں اور بہنوں کو، مقررین کو، منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، مبارک عنوان سے، قابل احترام عنوان سے، قابل قدر اور قابل ذکر عنوان سے یہ کانفرنس سجائی گئی ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ میں، اپنی ذات میں دینی، اسلامی، روحانی، جسمانی، اخلاقی اعتبار سے کامل و مکمل شخصیت تھے، جو ہر قسم کے چھوٹے بڑے ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی عیبوں سے مبرہ اور پاک پیدا کیے گئے تھے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہمارے لیے ماڈل، آئیڈیل اور مثال بنا کے بھیجے گئے تھے، آج ان کی سیرت سے اور ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے یہ بزم اس لیے سجائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کی خوبیاں اور آپ کے اعمال کا تذکرہ کر کے جہاں ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، وہاں کچھ کرنے اور کر گزرنے کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کریں، اور تجدید عہد بھی کریں کہ مشقتوں، تکلیفوں، ایثار اور قربانی، ہجرتوں اور صعوبتوں کے بعد جو ہمیں دین اسلام ملا ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے اور اس دین کو اور دین کی دعوت کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جس ہستی کو مبعوث فرمایا، ان کے متعلق اللہ نے خود ہی کہہ دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اخلاقیات میں آپ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ اور عظیم درجے پر فائز ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سید عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو انہوں نے آپ کے سفر و حضر کا اخلاق نہیں پوچھا تھا، دعوت کے میدان کا رویہ اور میدان کارزار کا رویہ آپ سے نہیں پوچھا تھا۔ وہ تو مرد تھے، سفر میں، حضر میں، دعوت میں، تبلیغ میں، ہجرت میں، جہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوال پھر کیوں کیا؟ در حقیقت وہ چار دیواری کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق وہ معلوم کرنے اور وہ پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا کہ تم نے کلام اللہ کو نہیں پڑھا؟ ماں جی کلام اللہ کو تو ہم نے پڑھا، تو ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں۔ کہا مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حبیب کے اخلاق کی گواہی اللہ کا قرآن خود دے رہا ہے۔ الحم سے لے کے والناس تک سارے کا سارا اللہ کے حبیب کا اخلاق ہے۔ جہاں تک رہی بات گھر کی چار دیواری کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، تم میں سے بہترین، عمدہ ترین، اعلیٰ ترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ صحیح اور بہتر ہے۔ اور کائنات کے لوگوں سن لو، میں محمد تم سب سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میرا اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ اخلاق اور رویہ اچھا ہے۔
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں سے کامل ترین ایمانیات کے اعتبار سے وہ زیادہ بڑا مومن ہے جس کا اخلاق اچھا اور عمدہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ظرف، اعلیٰ اخلاق، عمدہ رویے کے حامل اور مالک تھے، اور اسی چیز کی تلقین اور ترغیب، اسی چیز کا درس اور صحابہ کی اسی بات پر انہوں نے تربیت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کا کلام بول بول کے کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے لیے سخت اور آپس میں انتہائی نرم تھے۔ یہ نرمی، یہ ایثار، یہ جذبہ قربانی انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے آقا، ہمارے قائد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ایسے جلیل القدر اور عظیم پیغمبر ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں دیگر انبیاء پر اور رسولوں پر فضیلت، فوقیت، عزت، اعلیٰ شان اور بلند مقام عطا کیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے دیگر انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے، اور آج کی اس مختصر گفتگو کے اندر میں چند وہ فضیلتیں اور خصوصیات و امتیازات جو اللہ نے آپ کو یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر دیے، وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی بات کو جلد سمیٹتے ہوئے آپ سے رخصت ہوں گا۔ امام مسلم اپنی صحیح میں یعنی صحیح مسلم میں، جو صحیح بخاری کے بعد صحت کے میدان میں اعلیٰ مقام رکھنے والی کتاب، اس میں یہ روایت لے کے آئے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیگر انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ ان 6 میں سے پہلی کون سی ہے؟ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں، یعنی میں بات تھوڑی کرتا ہوں، بات مختصر کرتا ہوں، اور اس کے معانی اور مطالب بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات اٹھا کے دیکھ لیں، نصیحتیں اٹھا کے دیکھ لیں، جو آپ نے تاجروں کو کی، جو آپ نے نوجوانوں کو کی، وہ تقاریر جو آپ نے خواتین کو کی، اور وہ تقاریر جو آپ نے مہاجرین کو کی، اور وہ باتیں جو آپ نے انصار کو کی، اور وہ خطابات جو آپ نے اپنے مہاجرین کو کیے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ یا دیہی علاقوں سے آنے والے انفرادی اور اجتماعی طور پر الگ الگ اور ٹولیوں میں آنے والے بدوؤں کو اور دیہاتیوں کو آپ نے خطابات کیے ہیں، اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ انتہائی مختصر بات ہوتی تھی، مگر
معانی اور مطالب اس کے بڑے بڑے ہوتے تھے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض مختصر احادیث ہیں، فرامین ہیں، لیکن شارحین نے، شرح لکھنے والوں نے ایک ایک حدیث کی تشریح کے اوپر دو دو تین تین جلدیں لکھ دی ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس کا معنی یہ بھی ہے، اس کی تشریح یہ بھی ہے، اس کی تفصیل یہ بھی ہے، اس سے یہ معانی اور مطالب اور مسائل اور احکامات اس حدیث سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیگر انبیاء پر مجھے اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے، اعطیت الجوامع الکلم، اللہ نے مجھے یہ فن دیا ہے کہ میں بات مختصر کرتا ہوں مگر جامع اور بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بدو دیہاتی صحابی عربی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ تسی اردو ہی سن کے بور تو نہیں ہو رہے؟ سردی تو نہیں لگ رہی؟ تسی لتاں اتے رکھیاں قریب تسی سونا ہے۔ اچھا بغلیں چ میں تے ہاتھ نہیں پائے، پتہ نہیں تسی کا دلی پائے نا یار، تسی مینوں دیکھو نا، میں مقرر تانوں تقریر کر، تسی بغلیں چ ہاتھ پائے نا، کڈو ذرا ہاتھ باہر، جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی، ذرا چکنے ہو کے بیٹھو۔ آ کے کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ کیا کہنے لگا؟ بولو کیا کیجیے؟ منہ تو بھی کپڑے ہٹا دے ذرا، نہیں تو میں بھی ٹیشو اگے رکھ کے گفتگو شروع کر دینی۔ کپڑے نیچے کر لو ذرا۔ آ کے اس نے کیا کہا، مجھے کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تیور بھی دیکھ لیے، فرمایا لا تغضب، غصے چ نہ آیا کر۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، آپ نے کہا لا تغضب، پھر اس نے وہی سوال کیا، جواب وہی ملا، فردد مرارا، وہ بار بار پوچھتا گیا، جواب میں بار بار اللہ کے حبیب نے یہی کہا لا تغضب، غصے چ نہ آیا کر۔ اور یہ ہماری صورتحال کیا ہے؟ اگر کسی کا 5 منٹ پانی میرے کھیت کو لگ گیا تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہنا جناب 5 منٹ پانی کنوں پوچھ کے لایا؟ کہتا بھائی بس لگ گیا۔ کیوں لگ گیا؟ کلہاڑی ماری اور گردن اتار دی، کئی ماری اور بازو اتار دیا، تیرا جانور میرے کھیت میں آیا ہے، اب بندہ آپے سے باہر ہے، میرے کھیت میں جانور کیوں آیا ہے؟ وہ بھائی خود تو کہہ رہے ہو کہ جانور کیوں آیا، وہ انسان تو نہیں ہے جو آیا ہے، وہ جانور آیا ہے۔ اب تیرے اندر حیوانیت، درندگی وہ کیوں پیدا ہو چکی ہے؟ تو صبر کر لے۔ میری پگ ڈنڈی ہے، میرا بننا ہے، میرا پانی ہے، میرا ٹائم ہے، میرا کھیت ہے، میرا فلاں ہے، ہمارے غصے کنٹرول میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصے میں نہ آیا کر۔ یہاں تو صورتحال یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اگر دیکھ رہا ہے نا تو دوسرا اٹھ کے آئے گا، خیر ہے جناب 5 منٹ ہو گئے کوریاں پا رہے ہو۔ کہتا نہیں بھائی میں تو ویسے دیکھ رہا ہوں۔ ویسے کی ہوندہ ہے؟ لڑائی شروع کر دی۔ چند دن پہلے کسی نے ایک کلپ بھیجا، ویڈیو، ایک بندے نے دوسرے کو مار دیا، مارنے والا گنے کا رس پینے آیا تھا۔ اس نے کہا یہ لیمو کم کیوں ڈالا ہے، نیبو اور پانا سے، یہ تھوڑا کیوں ہے؟ اس گل تو لڑائی چھڑی۔ خیر پنڈا ہے تو ویسے بھی یہ گنے کا رس مفت ہے، بیلنا لگا ہوئے تو جنہ مرضی پی لو۔ شہر میں تو چلو کوئی 20 25 30 50 کا ملتا۔ کیا حیثیت ہے 50 روپے کی اور ایک گلاس گنے کے رس کی؟ بندے کا گھاٹا اتار دیتا، بندہ مار دیا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے غصے ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ اب ایک شخص اٹھا ہے، اس نے آ کے دوسرے کو 2 3 تھپڑ مار دی۔
لوگوں نے کہا یار اس نے تجھے تیرا کیا بگاڑا، کیوں تو نے اس کو مارا ہے؟ کہنا بڑی دیر تو میں نے کوریاں پا رہا سی۔ اچھا وہ اللہ کے بندے، تو نے جس کو مارا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، وہ تو دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، نہ تو نے کچھ سوچا، نہ پرکھا، نہ دیکھا، آ کے اس کو مارنا شروع کر دیا، مجھے گھور کے دیکھ۔ یار تو ہے کیا؟ انسان ذرا سوچ تیری حیثیت کیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اور آپ کا حکم مانتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں تو رب کعبہ کی قسم ہے تھانے بھی خالی ہوں گے، کچہریاں بھی خالی ہوں گی، جیلیں بھی خالی ہوں گی، آبادیاں آباد ہوں گی، دل شاد باد ہوں گی۔ بات کر رہا تھا اعطیت جوامع الکلم، ایک صحابی آتا آکے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ آپ کے بعد پھر مجھے کسی کے پاس نہ جانا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا قل آمنت باللہ، کیا کہا؟ قل آمنت باللہ، تو کہہ دے میں کس پہ ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث کی اگر آپ شروحات اٹھا کے دیکھ لیں بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات میں سارا دین سمجھا دیا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ پہلا وہ نقطہ، پہلا امتیاز اور پہلی خصوصیت اعطیت جوامع الکلم۔ آج ہر طرف ماشاءاللہ تقاریب بخاری ہو رہی ہے اور جانے کا موقع مل رہا ہے، تقاریر کا موقع مل رہا ہے وہاں جانے میں۔ اور آپ کے فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں جو مرکز خیبر میں برادر مکرم شیخ فیاض صاحب اور برادر مکرم آسن تارڑ صاحب نے تقریب بخاری کروائی ہے، میں اس وقت تک لگ بھگ درجن سے زیادہ تقاریب بخاری میں جا چکا ہوں اور تقریباً اتنی باقی ہیں۔ اتنی بڑی تقریب جو مرکز خیبر میں ہوئی ہے ابھی تک پاکستان میں نے نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور نظر بد سے بچائے۔ اب تقریب بخاری میں کیا ہوتا ہے؟ آخری حدیث پر درس۔ وہ حدیث کس کی ہے؟ وہ فرمان کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جوامع الکلم میں سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو مجھے 6 خصوصیات دی گئی ہیں ان میں سے ایک کون سی ہے؟ اعطیت جوامع الکلم۔ اور دوسری کون سی ہے؟ نصرت بالرعب۔ ایک اور روایت میں ہے نصرت بالرعب مسیرت شہر، میں 1 مہینے کی مسافت دشمن سے دور ہوتا ہوں۔ میری ہیبت، میری دہشت، میرا دبدبہ، میرا رعب اللہ دشمن پر پہلے طاری کر دیتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہے کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جس پیغمبر کی ہیبت، جس کا دبدبہ اور جس کا رعب دشمن پر 1 مہینے کی مسافت دور ہوتے تھے تو اللہ ڈال دیتا تھا۔ اور آج یہی ترہ امتیاز امت محمدیہ کا ہے۔ ہاں اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم۔ تیاری تم رکھو، اللہ تمہاری ہیبت دشمنوں پہ ڈال دیں گے۔ اور آپ دیکھیے دنیا پوچھ رہی تھی یہ کابل میں کیا ہوا، 3 لاکھ
آرمی تھی، ہتھیار کیسے ڈال دیے، کس طرح ڈال دیے، اندر سے کہیں ملی بھگت تو نہیں تھی؟ ہاں اندر سے ملی بھگت تھی، لیکن کسی اور کے ساتھ نہیں تھی، رب کائنات کے ساتھ تھی۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، حافظ عثمان صاحب، کفروا رعب، اللہ نے وہ رعب ڈالا، وہ دہشت ڈالی، وہ ہیبت ڈالی امت محمدیہ کی ہیبت کافروں پر، ناٹو فورسز پر، امریکیوں پر، اس کے اتحادیوں پر اللہ نے ایسا رعب ڈالا، ایسا دبدبہ ڈالا کہ ان کے پتے پانی ہو گئے، ہتھیار انہوں نے پھینک دیے، سرنڈر ہو گئے، شکست کو تسلیم کر لیا۔ جو فتح کا جشن منانے کو بیٹھے تھے وہ شکست کے غمگین ترانے گاتے رہے، اور جو یہاں ہر ٹیکری پر، چوٹی پر اپنا پرچم لہرانے آئے تھے، وہ انہی پرچموں میں اپنے لاشیں لپیٹ کے واپس گئے ہیں اور زوال پذیر اور شکست خوردہ ہو کے گئے ہیں۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، تیسری خصوصیت، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے، اور اس میں آپ کی امت شامل ہے، غنیمتوں کا مال حلال کیا ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس امت کو اللہ نے یہ انعام دیا ہے، اور اللہ کے حبیب کی یہ خصوصیت اور آپ کا امتیاز ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ۔ حضرات گرامی، یہ غنیمتوں کا مال حلال کر دیا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے جہاں جہاں غزوات کیے، اور قیامت تک جب تک آپ کی امت اس جہاد کو جاری رکھے گی اور وہاں سے غنیمتوں کا فے کا مال آئے گا، وہ مال حرام نہیں، وہ مال حلال ہے۔ حضرات گرامی، جب ابھی چند دن ہوئے تھے افغانستان کو اللہ نے فتح دی، کچھ دانشوروں نے فون کیے، کچھ اینکر حضرات جو دوست ہیں انہوں نے بھی پوچھا کہ ذرا یہ تو بتا دیجئے، بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، اگر یہ لائٹ تو ادھر ہی رکھنا میری بجائے تو تیرا بڑا احسان ہو۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، توجہ ہے آپ کی؟ جنہیں دی حیدر ہاتھ چکو ہیں ادھر علیہ سونا ہے، جاگ رہے ہیں۔ کیا بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ افغانستان کا ذریعہ معاش کیا، کوئی ملک زراعت پہ چلتا ہے، کوئی صنعت پہ چلتا ہے، کوئی تجارت پہ چلتا ہے، یہ افغانستان کس پہ چلتا ہے؟ میں نے کہا یہ جہاد پہ چلتا ہے۔ کس پہ چلتا ہے؟ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا تاج برطانیہ کا عروج تھا، ان کی گردن نیچے نہیں آتی تھی، پلکیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی، تکبر تھا، رعونت تھی، فرعونیت تھی، تاج برطانیہ، تاج برطانیہ۔ اللہ ان کو لے آیا ادھر، انہوں نے مار مار کے برگس نکال دیا، ایک میڈیکل کور کے زخمی لنگڑے کرنل کو گدھے پر بٹھا کے واپس بھیجا جا کے پچھلوں کو بتا دے کہ کس قوم سے تمہارا پالا پڑا۔ پھر اس کے بعد رشیا آیا، 10 سال تک اس نے ایڑیاں رگڑی، اور گرم پانیوں پر کراچی اور گوادر کی بندرگاہ پر وہ قبضے کا ارادہ لے کے آیا تھا۔ 10 سال گزر گئے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، آخرکار شکست خوردہ ہو گیا۔ برطانیہ پہلے ٹوٹا، رشیا اس کے بعد ٹوٹا ہے، اس کو ادھر ہی رکھ بھائی، رشیا اس کے بعد ٹوٹا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ پہلے برطانیہ کے پاؤنڈ چلتے رہے، پھر رشیا کی کرنسی چلتی رہی، پھر افغانیوں کے حالات، معاشی مالی حالات ڈاؤن ہونا شروع ہوئے۔ اللہ نے دنیا کے 42 ممالک کو بھیج دیا کہ ان افغانیوں ان کی مرمت بھی کرو اور ان کا مال بھی۔ تو ہوا کیا؟ آج ہر طرف افغانستان میں جناب
ڈالر ہی ڈالر چل رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں کہ یہ اپ ہو رہا ہے یا ڈاؤن ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کہا یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا سن، اللہ کے حبیب نے کہا جعل رزقی تحت ذل رمحی وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ بات میری نہیں، فرمان محمد مصطفیٰ کا ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میں محمد کا رزق میری روزی نیزے کی نوک کے نیچے رکھی ہے۔ افغانیوں نے اسے گرنے نہیں دیا، اللہ نے معیشت ڈاؤن ہونے ہی نہیں دی۔ اگر آپ پوچھیں ان کے وزیر مالیہ سے کہ افغانستان کتنا مقروض ہے تو وہ کہیں گے کوئی مقروض نہیں، نہ آئی ایم ایف کا مقروض، نہ ورلڈ بینک کا مقروض، کسی کا مقروض نہیں۔ ہاں اس وقت پوری دنیا اور بالخصوص امت اسلامیہ ان کی مقروض ہے، اور وہ امت اسلامیہ کے موثر۔ امریکہ بھی بھاگا، پہلے 2 آئے تھے، شکست کھائی، ٹوٹ گئے، برطانیہ بھی، رشیا بھی۔ اب انشاءاللہ العزیز باری امریکہ انڈیا کی ہے۔ شکست کے کھانے کے بعد انشاءاللہ آپ دعائیں کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حضرات ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ حضرات یا ہماری بعد والی نسل انڈیا کو ٹوٹتا دیکھے گی، امریکہ کو ٹوٹتا دیکھے گی۔ میں اتنی کمزور بات کرنے والا نہیں، میں تو آپ کی موجودگی میں آپ کو گواہ بنا کے اللہ کو کہتا ہوں، اللہ تجھے تیری عظمت و کبریائی کی قسم ہے، ہماری زندگیوں میں انڈیا اور امریکہ کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا دکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احلت لی الغنائم، غنیمتوں کا مال حلال پہلے نہیں تھا، لیکن یہ ہے ان کے لیے جو اس راہ پر چلتے ہیں، جو اس شاہراہ کو اختیار کرتے ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی، میں آخر سے پوچھ بھی لینی ہے۔ امت میں اختلاف ہو، 3 ہوئی ہیں، 4تھی سنو۔ جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، وفی روایہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ اللہ نے میرے لیے اس زمین کو پاکیزگی کے حصول کا ذریعہ اور مسجد بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم سفر میں ہو، غسل تمہارے اوپر واجب ہے، پانی نہیں مل رہا تیمم کر لو۔ تم سفر میں ہو اور پانی میسر نہیں کہ وضو کر سکو، وقت نماز ہوا چاہتا ہے، نہ تمہارے پاس پانی ہے اور نہ تمہارے پاس مسجد ہے، اب کیا کرو گے؟ پانی کی جگہ تیمم کرو، مٹی کا استعمال کرو، اور جس مٹی پر تم کھڑے ہو اسی پر سجدہ تم دے دو، عرش والا رب قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پانی میسر ہے، صحت ساتھ نہیں دے رہی، نہ غسل کر سکتے ہو اور نہ وضو کر سکتے ہو، تو کیا کرو؟ مٹی کا استعمال کرو، تیمم کرو۔ اگر تم نے 3 مرتبہ ہاتھ نہیں دھوئے، 3 مرتبہ کلی نہیں کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کے نہیں جھاڑا، 3 مرتبہ تم نے چہرہ نہیں دھویا، اور تم نے اپنی جناب یہ کلائیاں کونیاں آگے تک نہیں دھوئی، اور سر کا مسا بھی نہیں، کانوں کا مسا بھی نہیں، پاؤں کا دھونا بھی نہیں ہے، یہ سارا کچھ تم نہیں کر سکے، پانی میسر نہیں تب بھی، پانی میسر ہے صحت ساتھ نہیں دے رہی تب بھی، یہ بات یاد رکھو، یہ خصوصیت عرش والے رب نے ہمارے پیغمبر کو عطا کی ہے، یہ درہ امتیاز انہی کا ہے۔ اے میرے محمد، یہ رخصت آپ اور آپ کی امت کے لیے ہے، جہاں پانی میسر نہیں یا اس کا استعمال ممکن نہیں، تیمم کر لو، میں رب تمہاری عبادات کو قبول کر رہا ہوں۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اصل میں انہوں نے طرز نہ وہ تو حافظ عثمان شاکر صاحب ہی کر سکتے ہیں، یا ناصر مدنی صاحب تشریف لے آئے، اہلا و سہلا مرحبا، چونکہ میں تو طرز نال میں جانچ نہیں ہے، لکل فن رجال،
ہر فن دا اپنا اپنا آدمی عرض کر رہا تھا. اچھا اب اتنی سہولت ہے بھئی پانی نہیں ہے تیمم کر لو, سردی لگی ہے پھر تیمم کر لو, نہیں کر سکتے بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا بیمار ہے تو تیمم نہیں کر سکتے, اور پھر مسجد میسر نہیں ہے, جھونپڑے والی مسجد بھی میسر نہیں ہے, تو پھر کیا ہے؟ جس جگہ زمین پہ چٹائی بچھا لو, کپڑا بچھا لو, کچھ نہیں ملتا تو پھر اپنی جبین کو مٹی پہ ہی بچھا لو. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد, اللہ کے قریب ترین انسان اس وقت ہوتا ہے جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے. رکھ دے بندے تو اپنی پیشانی کو مٹی کے اوپر, تو خاک سے بنا ہے, خاک پہ اپنی تو پیشانی رکھ دے. اے خاکی, اللہ تیری عظمت و شان کو بلند کر دے گا. لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اتنی سہولت ہونے کے بعد بھی بندہ نماز نہ پڑھے. تو رب کا قرآن تو کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ کا حبیب تو کہتا ہے بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. آج کہتے ہیں جناب اولاد بڑی بے حیائی دی طرف ہے, کوئی دعا کرو, کوئی فارمولہ دسو. فارمولہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا, اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ دیکھیں وہ 50 پڑھتے تھے, ثواب بھی 50 کا ملتا تھا. ہم 5 پڑھتے ہیں, ثواب 50 کا ملتا ہے. ان کے لیے جناب مٹی سے تیمم کی سہولت نہیں تھی, ہمارے لیے ہے. وہ مخصوص عبادت گاہ میں جاتے تھے, ہمارے لیے ساری زمین ہی عبادت گاہ ہے. اور اے اللہ کے بندے یہ بھی تو دیکھ, تو اگر جزیروں میں ہے تب بھی پڑھ لے قبول ہوگی, تو فضا میں ہے پڑھ لے تب بھی قبول ہوگی. اور اگر کئی دن کی تیری مسافت سفینوں کے اندر ہے جو پانیوں کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, تو وہاں پہ نماز ادا کر, تیری اللہ وہاں پہ بھی قبول کرے گا. اللہ نے تیرے پیغمبر کو خصوصیت دی ہے کہ اللہ نے اس زمین کو اس کے لیے سجدہ گاہ بھی بنا دیا ہے, مسجد بھی بنا دیا ہے, پاکیزگی کے حصول کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے. اتنی بڑی سہولت کے بعد بھی اگر تو ٹس سے مس نہ ہو تو پھر دف ہے تیری زندگی کے اوپر. اللہ اکبر و کبیرہ. آج ہماری صورتحال کیا؟ نماز کے لیے جائیں گے, امام صاحب نہ لڑائی, آج تو اسی 5 پڑھا دیتے ہیں. وہ مسکین کہتا ہے بیچارہ میں نے 4 پڑھائی, کہتے پھر اگوں بولنا. کوئی لڑ رہا ہوتا ہے 3 پڑھائی, کہتے ہیں 4 پوری پڑھائی. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نماز وہ نماز نہیں پڑھتے جس نماز سے رب کا دیدار ہو. نماز 2 قسم کی. نماز پھر بول دے نہیں, تسی بند کر دیئے تقریر. پھر جی دسو آپ عثمان صاحب کو واقعی سردی پہ رہی ہے؟ سنیے, ایک نماز ہے مومن کی اور ایک نماز ہے منافق. میں ذرا اپنی, میں آپ کو نہیں کہتا, میں آپ کو تقریر کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو مخاطب ہوں. میں ذرا اپنی نماز کا جائزہ لوں اپنے گریبان میں جھانک کے. ایک نماز ہے مومنین کی, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اور یہ نماز وہ ہے خشوع والی, خضوع والی, عاجزی والی, انکساری والی, للہیت والی. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ اکبر کبھی. بات یہاں سے چلی تھی. اور یہ نماز جو مومن کی نماز ہے یہ احسان سے لبریز ہوتی ہے. احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ بندے تو حالت قیام میں ہے, رکوع میں ہے, سجدے میں ہے, تشہد میں ہے, تیری کیفیات, تیرے احساسات, تیرے جذبات, تیرے انداز
جو تو نے اختیار کیے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ہر کیفیت میں تیری یہ حالت ہو کہ تو گویا رب کا دیدار کر رہا ہے۔ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت نہیں تو اتنی تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ میرا پروردگار میری اداؤں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ میرا پروردگار، تقریر ختم ہو لینا تو مل کے ہنسیں گے انشاءاللہ، ٹینشن نہیں لینی۔ عرض کر رہا تھا، اور منافق کی نماز کیا ہے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا منافق نماز پڑھتے تھے؟ ہاں جی پڑھتے تھے۔ دن میں کتنی پڑھتے تھے؟ ایک یا دو؟ 5 پوری۔ تو پھر مومن اور منافق میں فرق وہ کس چیز سے ہوتا تھا؟ وہ جہاد سے ہوتا تھا یا نماز سے ہوتا تھا؟ نماز کیسی؟ آؤ، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے۔ دوسری خامی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی کے مارے ہوئے نماز میں کھڑے ہوتے، کوئی پتہ نہیں، جماعیاں آ رہی ہیں، بازو ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے، کبھی جناب سر میں کھجلی ہے جناب، کبھی ناک میں انگلی ٹھوس کے پھر دیکھتے ہیں جی کیا نکلا ہے، ناک میں انگلی ٹھوسی ہے، پھر وہ بھی صورتحال عجیب و غریب حالت و کیفیت ہے۔ آج کل مساجد کے اندر تزئین و آرائش زیادہ ہے، سامنے شیشے لگے ہوتے ہیں، بندہ میرے جیسے پھر واسکٹ صحیح کر رہا ہوتا ہے، یار وٹ پہ گیا، اب پتہ ہی نہیں کہ وہ امام نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں یا 4 پڑھائی، پتہ ہی نہیں۔ سامنے لگا ہے شیشہ، سر پہ ٹوپی نہ ہو تو زلفیں ٹھیک کرتے ہیں، اگر ٹوپی ہو تو پھر کہتے ہیں کہ اچھا لکیر سدھی آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی کے مارے ہوئے، يُرَاءُونَ النَّاسَ، تو آتے کیوں ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بندہ نمازی ہے، فراڈ کرنا آسان ہو گیا۔ چوتھی خامی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کر دیں۔ اس واسطے امام تو ڈانگ چکی ہوندی، مول صاحب آج 3 پڑھاتی ہیں جی، وجہ کیا ہے؟ وہ اپنا حساب کتاب جو ہے نا بھی باقی ہوتا ہے، تو پھر اعتراضات ان پہ ہو۔ اللہ کے لیے ہم نمازی بن جائیں، مساجد دیوبندیوں کی ہوں، بریلویوں کی ہوں، اہل حدیثوں کی ہوں، ویران پڑی، اور ہم ان جھگڑوں میں پڑے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ ہاتھ وہیں باندھنے ہیں جہاں اللہ کے حبیب نے باندھے تھے، اور کہاں باندھنے ہیں آپ نے بتا دیا ہے، لیکن جب باندھنے اس جگہ پہ ہیں جہاں اللہ کے حبیب نے باندھے ہیں تو پہلے ان کو مسجد میں تو لے آؤ، بعد میں ان کو بتانا ہے نا کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ مساجد کو آباد تو کرو۔ ہمارے دونوں بھائی ڈویژنل اور ضلعی ذمہ دار بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم نے باقاعدہ اپنے بھائیوں کو کہا ہے کہ 4 5 افراد کی ٹیمیں ٹولیاں بنا کے نکلو اور جا کے لوگوں کو دعوت دو کہ آؤ اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اور بھائی آباد ہو جائیں گے۔ ان کو بتا دینا صلو کما رأیتمونی اصلی، بات میری نہیں، بات آمنہ کے لال کی ہے، جس نے اپنی مرضی سے کبھی لب کشائی کی نہیں، جو رب نے اتارا محمد مصطفیٰ نے آگے پیش فرما دیا۔ آؤ ان کی مان، بازار آباد، مساجد ویران، لمحہ فکریہ۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، 5ویں خصوصیت آپ نے فرمایا مجھے پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک ٹولی، ایک قبیلہ، ایک کنبہ، ایک خاندان، ایک ٹبر، اس کے لیے نہیں، پوری انسانیت کا میں پیغمبر ہوں۔ یہاں میں اپنے داعیان کرام سے بات کروں گا، میں اپنے علماء سے، واعظین سے، خطباء اور مقررین سے مخاطب ہوں، اور میرے علم بھی ہے کہ سامنے پنڈال کے اندر بھی علماء و مدرسین اور ائمہ مساجد اور خطباء حضرات موجود ہیں۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں تو پھر یہ کس نے، مقرر نے، عالم نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں پوری انسانیت کا داعی نہیں؟ بات توجہ سے سنیے، العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے، تبلیغ کے، واعظ کے، ارشاد کے
سیف و سنان کے اور آپ پر نازل کردہ قرآن کے وارث اور دائی آپ ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ آپ اپنے ایک مسلک کے یا دو مسالک کے دائی بن کر نہیں، آپ پوری انسانیت کے دائی بن کر جب تک آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک دعوت حق کی دعوت ادا نہیں ہوگا۔ اپنی سوچ کو کھولیے، اپنے مزاج کو بڑا کیجئے۔ ایک جگہ کانفرنس تھی، مجھے بلایا گیا کہ آئیں، مسجد بھی اہل حدیث، مقررین بھی اہل حدیث، سامعین بھی اہل حدیث، موضوع بھی اہل حدیث۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے ہیں مسئلہ کے حق کا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ کے حق کا ہے تو پھر یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ حق میرے اور آپ کے علاوہ، اہل حدیثوں کے علاوہ دوسروں تک نہیں پہنچنا چاہیے؟ آپ اس حق کی دعوت میں ان کو شامل کریں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس کا یہی پیغام ہے۔ یہ پیغمبر بھی نہ اکیلے دیوبندیوں کے ہیں، نہ بریلویوں کے ہیں، نہ اہل حدیثوں کے ہیں، یہ پوری انسانیت کے پیغمبر ہیں، یہ پوری انسانیت کے نبی ہیں۔ اور آپ کو ماننے والے، آپ کی امت کے علماء، وہ بھی ایک مسلک کے نہیں، وہ اسلام کا سرمایہ ہے، اسلام کے دائی ہیں، اسلام کے مبلغ ہیں۔ آج مبلغوں اٹھو، قرآن و سنت کی دعوت کو لے کے آگے بڑھو۔ آج دنیا پیاسی ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، درندگی کا عالم یہ ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، 5 فیر 7 دن کی بچی کو ظالم نے دے دیے۔ کیا اس نے وہ دور جاہلیت کی تاریخ کو نہیں دہرا دیا؟ کیا اس نے آج عتبہ و شیبہ، ابو جہل اور ان کے پچھلے جو تھے، کیا ان کی تاریخ کو تازہ نہیں کر دیا؟ کیوں تازہ کیا ہے؟ اس لیے کہ منبر و محراب سے آج دین کی صحیح دعوت نہیں پھیل رہی۔ آج لوگوں کو اپنے آداب زندگی کا علم نہیں ہے، معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، نظام معیشت کیسا ہونا چاہیے، اور سیاست کا طرز کیسا ہونا چاہیے۔ آج ان چیزوں سے دنیا پیاسی ہے۔ آؤ اس امت کی پیاس کو تم بجھا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کا حق ادا ہو جائے۔ یہ کرنے والا کام ہے۔ دیکھیں، اگر میرے پاس حق ہے، آپ کے پاس حق ہے، ادھر حق ہے، تو کیا ہم جب دکان کھولتے ہیں، ایک بندہ اپنی چیز کی تشہیر کرتا ہے کہ میرے پاس 1 نمبر کپڑا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا کریانہ مرچنٹ ہے، میرے پاس 1 نمبر سودا ہوگا، 2 نمبری نہیں ہے، اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ 1 نمبر چیز اگر خریدنی ہے تو میری دکان پہ آؤ، تو یہ کیوں نہیں کہہ سکتے 1 نمبر دین چاہیے تو آؤ میرے پاس آؤ؟ یہ کیوں نہیں ہے کہ جناب بندہ ان کے پاس پہنچے کہ میں 1 نمبر دین لے کے آیا؟ فیصل آباد سے مامو کانجن آگے تک ہاں، معین الدین قریجہ صاحب جو کوٹ مٹھن کے گدی نشین ہیں، قادسیہ میں کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، آ کے توحید بیان نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کو آپ جواب دیں۔ اور میں وہاں گیا ہوں، انہوں نے امیر محترم کو بھی کہا تھا کہ نہ آپ دربار پہ آئیں، نہ چادر چڑھائیں، نہ دعا کریں، الگ میں پارک میں پروگرام رکھتا ہوں، اور ہمارے پاس 3 دنوں میں 7.5 لاکھ زائرین آتے ہیں، آئیں آپ ان کو توحید بیان کریں۔ اور میں گیا تھا، 100 گدی نشین پاکستان پہ وہاں پہ تھے۔ میری اپنی تقریر کی ابتدا توحید سے کی، درمیان میں اتحاد اور آخر میں جہاد فی سبیل اللہ پر بات کرتے ہوئے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری اس بات پہ الحمدللہ اپنی تقریر کو مکمل کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سارے گدی نشین اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پیشانیوں پہ بوسے دیے۔ میرے محترم بھائیوں، آج وہی قریجہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ وصیت کر رکھی ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ انہوں نے کہا میں اگر دنیا سے کوچ کر جاؤں، بھائیوں میں، خلیفوں میں اور مریدوں میں بیٹھ کے، تو انہوں نے کہا میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ محمد یعقوب شیخ پڑھائے گا۔ اس دعوت کو لے کے جماعت نے یہ ہماری تربیت کی ہے، اور آج جماعت آپ کو، اے علماء امت، یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے اصول بدل لو، میں کہتا ہوں اپنا اسلوب ٹھیک کرو۔
اصول نہ بدلو، اطیعوا اللہ، اور اپنا اسلوب بھی اسی کے اندر رکھو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بات دلیل و برہان سے کرو، لیکن انداز اچھا رکھو، مناظرانہ نہیں، مجادلانہ نہیں، قاتلانہ نہیں، چمٹیاں کاٹنے والا نہیں. اور دیکھیں حضرات گرامی، جب کوئی بھی بندہ ہاتھ میں تلوار پکڑ کے کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو تلوار کی ایک دھار ہوتی ہے، زبان کی دو دھاریں ہیں. اپنی اس دو دھاری زبان سے قال اللہ اور قال الرسول کی تبلیغ کو زیادہ پہنچا کے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے راہ حق کا راہی کیوں نہیں بناتے؟ اس زبان سے، دو دھاری زبان سے اس معاشرے کو توڑنا، کاٹنا اور پسپا اور زیر کرنا کیا ضروری ہو گیا؟ چھٹی بات آپ نے کہی وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا سلسلہ چلتا رہا، انبیاء آتے گئے، رسل آتے گئے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ سلسلہ کہیں آ کے رکنا تھا، عرش والے رب نے یہ سلسلہ ختم کیا ہے تو میں محمد پہ آ کے کیا ہے. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ آپ کی چھٹی خصوصیت ہے کہ میرے بعد کوئی نبی اور میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، میں خاتم الانبیاء والمرسلین. جو بھی آئے گا دجال، کذاب، جھوٹا، دو نمبر، فراڈیا، فریبی ہوگا، نبی نہیں ہوگا. نبی آخر الزمان کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. ایک سوال کرنا توڑے کو لوگ کر لیے، جاگ رہے ہو؟ ہاں جی، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو نبی، جتنے رسول ہیں ان کو رسول مان لیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی اور رسول مان لیں. ایمان مکمل ہے یا ادھورا؟ نہیں پتا، نہیں پتا، میں نے پہلے ہی پتا سی. کیا ایمان مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین نہ مانا جائے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسولا. میرے بعد کہا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. عقیدہ یہ ہے، کامل ایمان یہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، کوئی نبی نہیں اور کوئی رسول نہیں آپ کے بعد. قادیانیوں نے یہی تو دھوکہ دیا انسان کو. کہتے ہیں جی یہ انہی کا سلسلہ آگے بڑھانے آیا، انہی کا سلسلہ آگے بڑھایا ہے تو امتی بن کر ابو بکر و عمر نے بڑھایا ہے، عثمان و علی نے آگے بڑھایا ہے جو صاحب کردار تھے. اللہ اکبر و کبیرہ. صدیق جس کی صداقت کی گواہی عرش والے رب نے دی، عمر جس کی عدالت کی گواہی دنیا نے دی ہے، عثمان جس کے حیا کی گواہی عرش والے رب کی طرف سے آئی ہے، اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شجاعت و بہادری اور دلیری کی داد میدان مقتل و میدان کارزار کے اندر نے دی ہے کہ جب خیبر کا موقع ہے مرحب نکلتا ہے اور کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب ذات الصلاح بدل مجرب. کہتا ہے کہ خیبر کی فضائیں ہوائیں جانتی ہیں کہ میں مرحب ہوں، شجاع ہوں، دلیر ہوں، بہادر ہوں، اسلحہ سے لیس ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا تو کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو چھوڑ، تو سن میں کیا ہوں. انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریح المنظرہ. میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام ہی شیر رکھا ہے. کلیس غابات، میں جنگل کے بپھرے ہوئے ببر شیر کی طرح ہوں.
میں جس پر جھپٹتا ہوں اس کا منظر ہی تبدیل کر کے رکھ دیتا ہوں، اس کے حلیے بگاڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ ایک طرف امتی اور خلیفے ہونے کی حیثیت سے ابو بکر و عمر و عثمان و علی تھے، ادھر سے یہ آ گیا جس کا ایک اشارہ ہی نہیں تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، اور کہتا ہے جناب میں بھی نبی، پرلے درجے کا جھوٹا، پرلے درجے کا صفاق، پرلے درجے کا عیاش، پرلے درجے کا بدماش، پرلے درجے کا 2 نمبر، شراب نوش اور بدکار۔ میں ایک نقطے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، جب بھی کوئی قادیانی آپ سے بات کرے کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، آپ ان کو کہیں کہ ہم کردار پہ بات کریں گے، ہم کردار پہ بات کریں گے۔ ایک طرف وہ کردار لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور ایک طرف وہ مرزے کا کردار۔ ایک طرف آپ، میرا یہ دعویٰ ہے کہ گلاس زہر کا بھر کے رکھ دیں اس کے سامنے اور اس کو کہیں یا مرزے کے کردار پہ بات کر یا زہر کا پیالہ پی لے، زہر کا پیالہ پی لے گا، مرزے کے کردار پہ بات نہیں کرے گا۔ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے، یہ ہمارے بھائی منیر عبداللہ نے مجلس سجائی ہے، شیخ فیاض صاحب کی قیادت اور آسن بھائی کی سیادت میں اور بھائی عبد الرؤوف کی ہم نوائی میں، اللہ اکبر و کبیرہ، ہم تو ہر مجلس کے اندر بات ہی نبی کے کردار کی کرتے ہیں کہ ان جیسا کردار کسی کا نہیں اور ان جیسی شکل و صورت بھی کسی کے نہیں، ظاہر اور باطن پاک، اور ہر طرف چرچے ہی چرچے۔ ورفعنا، جنہوں آندھی ہے وہ پڑھے ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ، کسی نے کیا خوب کہا ہے، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَهُ مَا اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُعَزِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑ دیا ہے۔ مؤذن جب دن میں 5 مرتبہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ بولو وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اللہ نے الگ نہیں اپنے نام سے ہی محمد مصطفیٰ کا نام نکالا ہے۔ جو عرش پر ہے وہ محمود ہے، جو فرش پر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔